الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب والا، یقیناً یہ ہماری سعادت ہے، اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آج ہم اس ہستی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں جس طرح قبلہ نے شروع میں فرمایا کہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، تو حضور والا ابو محمد کنیت رکھنے والے بہت لوگ آتے رہیں گے، لیکن وہ ابو محمد جو محمد رسول اللہ کے والد گرامی ہیں وہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سعادت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ عبداللہ نام کے لوگ بھی آتے رہیں گے، لیکن وہ عبداللہ جو جناب محمد رسول اللہ کے والد گرامی ہیں وہ کائنات میں نہ کو پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات ہیں زمانے میں بات کرنے کے لیے، سارے موضوعات آج کے موضوع پہ قربان ہیں۔ یہی وہ موضوع ہے جس کے ذریعے موضوعات نے بھی جنم لیا ہے، ان کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ سارے نسب اس نسب پہ قربان ہیں، ساری نسلیں اس نسل پہ قربان ہیں، سارے نام اس نام پہ قربان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سعادت میں ہمیں شامل کیا ہے، ہم اس کا لاکھاں شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کا مقام سمجھنے کا بھی ہمیں ملکہ عطا فرمائے۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے ملائکہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن میرا رب ہمیں بھی ان میں شامل کر لے تو یہ اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو نسب پاک کی بات قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم سے آگے جناب عدنان تک 22 واسطے جو ہیں وہ تو سیرت کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، اور ان پہ اتفاق ہے 22 واسطوں میں۔ اور یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا آپ کو یوسف بنی ہاشم کہا گیا ہے یا یوسف بطحہ کہا گیا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، نبی اکرم کے اس مبارک نسب میں ہر بندہ یوسف ہے۔ یوسف اب اصطلاح ہو گئی ہے نا کہ ہم جب بھی کسی کے حسن کو بیان کرتے ہیں تو جناب یوسف کی طرف نسبت ہوتی ہے، ورنہ جناب یوسف کو حسن بھی تو محمد رسول اللہ کے صدقے ہی نصیب ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ نبی پاک کے نسب پاک میں ایک نام آتا ہے حضرت نزار کا، جناب مدر کا، یہ تو بہت مشہور ہیں، جناب عبد مناف کا، عبد مناف کو تو قمر بطحہ کہا جاتا ہے نا، اور حضرت مزر کو مزر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یاخذھا لحسنہ و جمالہ، کہ حسن و جمال کی وجہ سے۔ جناب نزار کا حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں میرے آقا کریم کے نسب پاک کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو ہر زمانے میں جو آیا ہے وہی یوسف بن کے آیا ہے، اور آپ کے یوسف زمانہ اور نبی اکرم کے والد گرامی کے بارے میں تو یہ جملے تک لکھے گئے ہیں کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے آپ بھی اسی آزمائش میں کئی بار مبتلا ہوئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ قدر مشترک بھی ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ آیت مبارکہ ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہی مشہور قرات ہے کہ میں نے تم میں سے، تمہارے نفسوں میں سے یہ مبارک رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے، لیکن ایک شاذ قرات ہے جس میں انفسکم کی بجائے انفسکم تلاوت کیا گیا ہے، جو نفیس صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ سے انفس یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تم میں سے سب سے نفیس خاندان، نسب اور نسل میں محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے۔ جو قبلہ نے ابتداء نے ارشاد فرمایا عالی کا لاحقہ یا سابقہ جہاں جہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے، رسول اکرم کے نسب پاک میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ نفیس ترین ذات ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انتہائی جوانی میں آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور والا اس کائنات میں مقصود بالذات صرف محمد رسول اللہ، صرف آپ مقصود بالذات ہیں، اور جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک یہ سلسلہ صرف اس لیے قائم رکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا ظہور ہونا ہے۔ جیسے ہی نور مصطفیٰ منتقل ہوا، جناب عبداللہ کو میرے رب نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا۔ تو یہ آپ کے نسب پاک میں بہت ساری ہستیاں ہیں جو 25 سال 27 سال 28 سال 30 سال جیسے ہی وہ نور منتقل ہوتا گیا وہ دنیا سے رخصت ہوتی گئیں۔ تو مقصود یہ تھا کہ رسول اکرم تک پہنچنا ہے، تو یہ ہستیاں اسی طرح آتی گئیں۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا ہی دی تھی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آنکھیں کھولی، اللہ نے بیٹا بھی دوبارہ عطا فرما دیا، قربانی بھی قبول کر لی۔ تو اہل محبت اور عرفاء نے یہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ چھری اس لیے نہیں چلی تھی کہ ابھی نور مصطفیٰ نے منتقل ہونا تھا، تو جناب اسماعیل کو بھی اسی لیے بچایا گیا ہے۔ تو یہ ساری ہستیاں
کوئی شک نہیں ہے اس میں، بلا شک نور مصطفیٰ کی امین بن کے آئی ہیں، اور بطور خاص حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو رسول اکرم نے خود اپنا نسب بیان فرمایا، آقا نے خود اپنی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ کے چچا جناب عباس ایک دن گھر تشریف لاتے ہیں، اور باہر کوئی بات ایسی سنی تھی کہ چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے، میرے آقا ممبر پہ تشریف لے آئے، اور آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ من آنا، کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ قالو انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں اپنا نسب بیان کروں گا، آج میں اپنی نسل بیان کروں گا، اپنی فضیلت بیان کروں گا۔ پھر آقا نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا، فجعلنی فی خیرہم فرقتاً، اور ساری مخلوق میں جو سب سے بہترین فرقہ اور اعلیٰ گروہ تھا اس میں مجھ محمد رسول اللہ کو رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کو عرب و عجم دو فرقوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقتاً، پھر ان میں جو عرب کا بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا ہے، پھر انہیں قبائل میں تقسیم کیا، اور مجھے میرے رب نے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا، مجھے سب سے بہترین گھر میں رکھا ہے، تو میں سب سے بہترین گھر میں آیا ہوں، اور سب سے بہترین نسب میں میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جس حدیث مبارکہ کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں منتقل ہو کے آیا ہوں، لم یزل اللہ ینقلنی، میرا رب مجھے منتقل کرتا رہا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس سے پچھلی آیت میں میرے رب نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ہم آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو منتقل ہوتے رہے ہیں اس پہ ہماری پوری نظر تھی، ہم نے نظر رکھی ہے۔ میرے رب کی نظر محبت میں میرے آقا منتقل ہوتے رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد میں جتنی بھی صلب جن میں منتقل ہوا ہوں وہ طیب صلب تھی، اور جتنے ارحام میں آیا ہوں وہ طاہرہ ارحام ہیں۔ میرے رب نے یوں مجھے منتقل کیا ہے، اور کسی بھی قسم کا مجھے آلودہ نہیں ہونے دیا جو اس وقت عرب معاشرے میں رواج موجود تھا۔ تو نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ عرب میں سب سے بہترین قبیلہ مدر ہے، مدر میں پھر بنو عبد مناف ہیں، بنو عبد مناف میں پھر میرے رب نے ہاشم کو رکھا ہے، ہاشم میں پھر بنو عبد المطلب کو رکھا ہے، اور میرے رب نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سعادت میرے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آج ان ہستیوں کا نام ہماری زبان سے جاری ہو رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا ساری میری ذریت میں؟ ارشاد فرمایا نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمیں اس شک اور شبہ میں مبتلا کرتے ہیں کہ ابو لہب بھی تو اسی نسل میں سے ہے نا، اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے گا تو اس پہ بھی ہوگا۔ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان تک آپ کی امامت نہیں پہنچے گی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یہ بھی عرض کیا کعبہ تعمیر کر کے ہماری ذریت میں صبح قیامت تک ایسی نسل آتی رہنی چاہیے، ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے جو ہر زمانے میں حالت ایمان پر قائم ہو۔ تو جناب عبداللہ کا شمار انہی ہستیوں میں ہوتا ہے جو میرے رب کی جناب سے ایمان کی نعمت بھی لے کر آئے اور رسول اکرم کے نور کو بھی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہماری سعادتیں ہیں کہ آج ان کا نام ہماری زبان پہ جاری ہے۔